بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ یاسین میں ایک بڑا اہم ترین حصہ جو سورہ یاسین میں اللہ رب العزت کی نشانیوں کا تھا، لاسٹ سیشن میں ہم نے کور کیا تھا۔ اسی سیشن سے منسلک کچھ آیتیں ہماری درمیان میں رہ گئی تھی، کیونکہ ہم نے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھی تھی کہ سورہ یاسین مکی صورت ہے، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر ایمان اور اسلام کی بنیاد پر آزمائشیں شدید ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اسی وجہ سے سورہ یاسین مکی صورت ہونے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل نہیں ہوئی، کیونکہ ابتدائی دور میں آزمائشیں اس قدر شدید نہیں تھی۔ کم از کم یہ مکہ مکرمہ کے دوسرے حصے میں نازل ہوئی کہ جب اعلانیہ دعوت کے بعد مسلمانوں کے لیے مختلف پریشانیاں، مختلف مصائب دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ سورہ یاسین میں مرسلین کا تذکرہ آیا، سورہ یاسین میں حبیب نجار کا تذکرہ آیا، اور بطور مثال ایک کردار کے اس کو پیش کیا گیا۔ سورہ یاسین میں آخرت کے اعتبار سے بڑی قوت و شدت کے ساتھ بات کی گئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو تسلی بھی دینے کی کوشش کی گئی، رہنمائی بھی دینے کی کوشش کی گئی، ان کو ایمانی اعتبار سے بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ان تمام بنیادی باتوں کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سورہ یاسین روزانہ کے ایک وظیفے میں شامل کیا، تاکہ جب اب سورہ یاسین پڑھی جائے تو ایک پوری ایمان کی، اسلام کی جدوجہد، پورا اسلام کا ایک جو فریم ورک ہے، جو توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ بھرپور طریقے سے آ جائے۔ آج ہم سورہ یاسین کے جس حصے کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس حصے کے اندر آخرت چونکہ اہم ترین بات ہے، لہذا آخرت کے اعتبار سے سورہ یاسین میں کہ اس حصے میں بڑی پاورفل آیت ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ البتہ نشانیوں کے ساتھ جو متعلقہ یہ حصہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جب یہ کھل کر نشانیاں بیان کر دی زمین و آسمان کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو مسلمانوں کو مشقتیں اور تکلیفیں پہنچا رہے تھے، مشقت میں مبتلا کر رہے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون۔ یہ جو سورہ یاسین نے دلائل کی ایک زبردست ایک دلائل کا کمبینیشن بنا کے پیش کیا ہے، ہر انسان فطری طور پر ان تمام باتوں کو سمجھتا ہے جو اس کے ارد گرد کائنات کے اندر اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو پھر ان تمام تعلیمات کے بعد جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، مراد مکہ کے کفار ہیں، مشرک ہیں، کہ اتقو، کہ تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو، اور تم ڈرو ما بین ایدیکم، اس زندگی سے جو تمہارے سامنے آنے والی ہے۔ بین ایدیکم، تمہارے سامنے یعنی آخرت، وما خلفکم، اور اس سے کہ جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی دنیا۔ اس کے مختلف طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں۔ تو تم آگے آنے والی حالات سے تم ڈرو، اور جو اپنے پیچھے تم چھوڑ جاؤ گے تم اس سے ڈرو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو لعلکم ترحمون۔ یہ اللہ حکم اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ یہ حکم تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو اگر تم اس طرح کرو گے تو لعلکم، نتیجہ یہ نکلے گا۔ لعل ویسے اگر عام ترجمہ کیا جاتا ہے شاید، امید ہے کہ، لیکن اللہ رب العزت جب یہ فرماتے ہیں تو یہ ایک حتمی نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر تم اس طرح کرو گے اور تم ڈرو گے آگے آنے والی زندگی سے، اور تمہارے بعد یا تمہارے پیچھے جو کچھ رہ جائے گا، تم جو کچھ بھی کر کے جاؤ گے وہ فنا ہو جائے گا، تو پھر تم پر اللہ کی طرف سے رحم کیا جائے گا۔ اور اللہ کی طرف سے رحم کرنے کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ اللہ پاک تم سے راضی ہو جائیں گے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اب جس انداز میں قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، اس کے بعد ایک اور جواب ہونا چاہیے تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں ایک نیچرلی ایک جواب آنا چاہیے، یا اب لینگویج کے اعتبار سے جب ان سے کہا جاتا ہے تو پھر یہ کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے ان کا رویہ بیان نہیں کیا۔
اگلی والی آیت سے جو بھی انسان تلاوت کر رہا ہوگا وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جائے گا، لیکن اس کا بٹوین دا لائن اس کا مطلب ہے کہ لیکن یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہدایت ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور تم اللہ سے ڈرو گے تو تم پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں تو اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو کئی دفعہ بشارتیں سنائی تھی کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ رب العزت نے عرب و عجم کو تمہارے قدموں میں لا کے بٹھا دیں گے۔ اللہ رب العزت تمہیں جو ہے نا وہ دنیا کے اعتبار سے بھی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور آخرت تو قرآن کریم مستقل بیان کر ہی رہا تھا۔ تو لعلکم ترحمون کے اندر یہ ساری باتیں شامل تھیں، اور جن کو یہ کہا جا رہا تھا، قرآن کریم نے یہاں اختصار سے بیان کیا، جن کو یہ کہا جا رہا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ڈرو، تو ڈرو کا مطلب کیا ہے؟ ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کفر و شرک سے باز آ کے اسلام کا دامن تھام لیا جائے، اپنے اخلاق و کردار کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لایا جائے، اور ایمان کی اس جد و جہد میں اپنا ہاتھ بٹایا جائے، اپنا ساتھ دیا جائے۔ اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب اچھی طرح سمجھتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی اور قرآن کریم کی آیتوں نے دنیا و آخرت کی کامیابی کے جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ ان کے سامنے تھے۔ تو یہ جملہ مختصر ہے، لیکن جن کو کہا جا رہا تھا وہ خوب اچھی طرح ان کو سمجھتے تھے، لیکن قرآن کریم نے کہا کہ یہ لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ اعرضوا عربی میں عام طور پہ یہاں محذوف نکالتے ہیں، بٹوین دا لائن یہاں ہے کہ انہوں نے پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں، یہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور صرف یہ ان کا رویہ نہیں ہے، عام طور پر امتوں کو، قوموں کو، لوگوں کو دھوکہ یہی لگتا ہے کہ جب بھی ہماری نشانیاں اپنے یا ان کے رب کی نشانیاں ان کے پاس آتی ہے، عام رویہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے، نفس سے، شیطان سے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور وہ اعراض کرتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی کوئی بھی نشانی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے، ان کے پاس کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اعراض سے ہے۔ مگر ان کا گویا کہ ایک روش یہی ہے، رویہ یہی ہے کہ یہ اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اعراض کا مطلب یہ ہے کہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اعراض کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ یہ ایک پہلو بیان کیا کہ ان تمام دلائل کے نتیجے میں یہ اہل مکہ کا طرز عمل کیا ہے۔ ایمان کی دعوت کے ساتھ ان کا یہ تعلق ہے، لیکن جب قرآن کریم یا دین اخلاق کی دعوت دیتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، مما رزقکم اللہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، عام طور پہ اس سے مال مراد ہے، اور بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اس میں سے انفقو، خرچ کرو۔ یہ ضابط ایک اخلاقی حکم ہے۔ اب یہاں سمجھنا چاہیے تھوڑا سا، اس میں اگر آپ تفصیل دیکھیں گے تو ایک تو سمپل سی اس کی تفسیر ہے کہ عام طور پہ قرآن کریم معاشرے کے ان طبقات کا خیال رکھنے کا حکم دیتا تھا کہ جو معاشی یا مالی اعتبار سے کمزور ہوتے تھے، لہٰذا ایک عمومی حکم ہے۔ قرآن کریم جب حکم یہ دیتا تھا تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں پھر ان کی طرف سے یہ جواب آتا تھا، لیکن بعض حضرات نے اس میں تھوڑی سی تفصیل بیان یہ کی ہے کہ مکہ کے وہ لوگ کے جو انکار کر رہے تھے ان میں سے اکثر بڑے مالدار سردار تھے، اور جو مسلمان ایمان لے کر آئے تھے وہ ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو مالی اعتبار سے نادار تھے۔ اب جو ایمان لے کر آئے تھے عمومی اعتبار سے مکے والے خرچ تو کرتے تھے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عربوں کے یہاں سخاوت اور خرچ کرنا اعلیٰ ترین خوبی سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ یہ جو مشرک اور کافر لوگ بھی تھے ایک بحیثیت ایک قوم وہ سخاوت کو بہت عظیم جوہر، بہت زبردست چیز سمجھتے تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا بھائی ان پہ بھی تو خرچ کرو، جو ایمان لے کر آتے تھے ان پر خرچ کرنے سے وہ ہاتھ روک لیتے تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا بھائی یہ بھی مستحق ہیں، یا یہ بھی تمہارے مال کے مستحق ہیں، یا یہ بھی ضرورت مند ہیں، ان پہ خرچ کرو۔ تو اب اگرچہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خرچ کرنے کو اچھا تو سمجھتے تھے، ان کے معاشرے میں ایک بڑی خوبی سمجھی جاتی تھی۔ اب وہ کس نیت سے خرچ کریں وہ الگ بات ہے، عام طور پہ اس میں دکھاوا زیادہ ہوتا تھا، عام طور پہ اپنی سخاوت کا چرچا زیادہ ہوتا تھا، لیکن بہرحال ان کے معاشرے میں کمزوروں پر خرچ کرنا یہ ایک بڑی خوبی سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ایمان والوں کی طرف سے کہا جاتا تھا ایک سچویشن، یا ایمان والوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے ان کو کبھی کہا گیا، تو بطور اعتراض یہ کہتے تھے
کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم ان غریبوں محتاجوں مسکینوں پہ خرچ کریں، ان کو غربت میں رکھنے والا فقیری میں رکھنے والا کون ہے؟ وہ مسلمانوں سے جواب دیتے تھے، وہ اعتراض کرتے تھے، الٹا اعتراض کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو، یا تو عمومی حکم یا خصوصی طور پر کچھ مسلمانوں پہ خرچ کرنے کا ان کو حکم دیا گیا، تو کہتے قال الذین کفروا، تو یہ کافر لوگ کہنے لگے للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم، کیا ہم انہیں کھلائیں، من، انطعم من، کیا ہم انہیں اپنے مال سے کھلائیں، یعنی ان پہ خرچ کریں، لو یشاء اللہ اطعما، اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا۔ اللہ ہی نے ان کو غربت، بھوک، فقیری میں رکھا، تو جس کو اللہ نے بھوکا رکھنا چاہا، نعوذ باللہ، تم اللہ کی مرضی و منشا کے خلاف ہمیں ان پر خرچ کرنے کا کیوں بول رہے ہو؟ اب یہ ایک قسم کا بہت بڑا اعتراض تھا، اور یہ خود ان کے گمان کے بھی خلاف تھا، ان کے عقیدے کے بھی خلاف تھا۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ غریبوں پہ خرچ کرنا اچھی بات ہے، لیکن مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، بھئی تم کہتے ہو نا تمہارا خدا سب کو رزق دیتا ہے، تو تمہارے خدا نے ان کو رزق نہیں دیا، تو جب خدا نے نہیں دیا تو خدا کی منشا کے خلاف ہم کو کیوں کہہ رہے ہو؟ بات سے ہو رہی ہے۔ قرآن کریم نے عام طور پر عمومی اعتبار سے مختلف انداز میں اس کا یہ جواب دیا ہے، عمومی اعتبار سے۔ یہاں تو قرآن کریم نے اتنا تبصرہ کیا کہ یہ جو نا بڑی گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بڑی ہی جو نا بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن عمومی طور پہ قرآن کریم نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ اللہ رب العزت نے مال کی تقسیم کو اپنے نزدیک کسی کے محبوب ہونے، پسندیدہ ہونے یا کسی کے ناپسندیدہ ہونے کا معیار نہیں بنایا۔ مال کی تقسیم کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے بھی جن کو یہ مال دیا جا رہا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جن کو یہ مال نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب جن کو یہ مال دیا گیا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے معاشی اعتبار سے خود کفیل بنایا ہے، معاشی اعتبار سے ان کو مضبوط بنایا ہے، ان کا امتحان یہ ہے کہ کیا وہ اس مال میں ان لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں کہ جو ان کے معاشرے میں مالی یا معاشی اعتبار سے کمزور ہیں۔ دینے والا ان کو بھی اللہ ہے، اور دینے والا ان کو بھی کیا ہے؟ اللہ ہے، بس ان کو بلا واسطہ اللہ پاک نے دے دیا ہے، اور ان کا امتحان یہ ہے کہ ان کے واسطے سے اللہ پاک ان کو دلوانا چاہتا ہے۔ تو جو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے نا، صدقہ وہ یعنی مسکین کے یا غریب کے ہاتھ میں آنے سے پہلے بغیر کسی تشبیہ کے وہ اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے۔ یعنی جب صدقہ آپ کسی کے حوالے کرتے ہو یا اللہ کے راہ میں خرچ کر کے آپ کسی کو اپنا مال دیتے ہو، تو اس میں ایک بطور فضیلت یہ بیان کیا گیا کہ یہ مسکین اور غریب کی ہتھیلی میں آنے سے پہلے بغیر کسی تشبیہ کے سمجھانے کے لیے اللہ کی ہتھیلی میں آتا ہے۔ یعنی در حقیقت اللہ رب العزت کسی پر اپنا فضل یوں فرما دیتے ہیں کہ اس کو اللہ رب العزت اپنی طرف سے مال کی تقسیم کا ذمہ دار بنا دیتے ہے نا، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک اپنے ان بندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ جن کو مالی اعتبار سے اللہ پاک نے کمزور کیا۔ اب ان کا بھی امتحان ہے، ان کا بھی امتحان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے مال کے اعتبار سے کمزور کیا، اللہ رب العزت ان کو اپنی نعمتوں سے محروم رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ یا جن کو مال کے اعتبار سے اللہ نے مضبوط کیا، وسائل کے اعتبار سے مضبوط کیا، اللہ رب العزت اپنی پسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم نے کئی جگہوں پہ اس غلط فہمی کو دور کیا کہ دنیاوی حالت اللہ کے یہاں نہ تو پسندیدگی کی نشانی ہے، نہ پسندیدگی کی نشانی ہے، یعنی نہ اللہ پاک کے محبوب ہونے کی نشانی ہے، نہ اللہ پاک کے مبغوض ہونے کی نشانی ہے۔ کسی کے پاس خود خوب وافر مقدار میں دنیا کی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں، اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، کنفرم۔ ہاں، خوب اللہ کی طرف سے اس کو رزق مل رہا ہے، وسعت ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ بڑے پیمانے پہ بسا اوقات اگر دنیاوی وہ اعتبار سے دیکھا جائے یا قوموں کی سطح پہ دیکھا جائے تو بسا اوقات کچھ لوگوں کو اس میں ایک دھوکہ لگ جاتا ہے یا اشکال ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ہی ہدایت یافتہ قوم ہیں پوری دنیا میں، ہم مسلمان امت اللہ کے، اور ہمارے پاس ہی دین ہے، حق ہے، سچ ہے،
تو یہ اللہ پاک جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ہم پٹ کیوں رہے ہیں، ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ اور وہ لوگ کہ جو یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ تو خدا پہ وہ ایمان لاتے ہیں، یا ان کی تہذیب ہی خدا کے انکار پر ہے، یا ان کا دین سے یا اچھے اخلاق سے یا کردار سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کیوں دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو مضبوط کیا ہوا ہے نا؟ تو اگر چھوٹی ایک سوسائٹی کے لیول پہ دیکھیں تو بسا اوقات یہ دولت، یہ وسائل ہم کو ان لوگوں کے ہاتھ میں نظر آتے ہیں کہ جو اچھے ایمان والے نہیں ہیں، یا ایمان والے نہیں ہیں، اچھے ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر قوموں کی سطح پہ دیکھیں تو بسا اوقات دنیا کے نقشے اور اس کے کینوس پر ہمیں وہ لوگ ابھرے ہوئے ہائی لائٹ نظر آتے ہیں کہ جو خدا پہ ایمان کیا، خدا کے انکار پر ان کی تہذیب قائم ہے۔ لہٰذا یہ کرائٹیریا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اگر اس دنیا کی جو ویلیو اور قدر ہے اللہ کے ہاں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کافروں کو ذرا بھی دنیا کی نعمت نہیں دیتے، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس دنیاوی ساز و سامان، مال و دولت، اسباب وسائل کی اللہ کی نگاہ میں حقیقتاً ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں حقیقتاً جو ویلیو ہے وہ ان چیزوں کی ہے، ایمان، اخلاق، کردار۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ لہٰذا یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کے منظور نظر ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پلینٹ ارتھ پر جو اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں وہ؟ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، عام طور پہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اپنی یہ زندگی میں عمومی طور پر عام انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ آزمائش میں ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر اکا دکا نبیوں کو چھوڑ کر حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ عام طور پر یہ مالی اعتبار سے یہ کوئی بہت مستحکم نہیں ہوتے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنے دیے گئے کہ آپ تو نعوذ باللہ اس دنیاوی کرائٹیریا کے اعتبار سے عرب کلچر میں سرداری کے یا لیڈرشپ کے اہل نہیں ہیں، اور یہ کہا گیا کہ یہ مکہ و طائف کی بستیوں میں سے کوئی بڑا سردار، کوئی رجل عظیم، اس کو کیوں نہ نبی اور رسول بنایا گیا؟ آپ تو سرداری اور لیڈرشپ کی دوڑ میں بہت پیچھے ہیں، کیونکہ نہ تو مال و دولت کے اعتبار سے آپ کوئی بہت مستحکم حالت میں تھے، نہ کوئی آپ سردار کے بیٹے تھے۔ یعنی قریشی تو تھے لیکن آپ کے والد تو سردار نہیں تھے نا، دادا تھے اور وہ چاچا میں چل رہا تھا۔ نہ عہدے منصب کے اعتبار سے آپ قریش کا جو سسٹم تھا اس کے اندر کوئی خاندان کے اعتبار سے تو بڑے تھے، لیکن اس کے اندر آپ کا کوئی عہدہ یا منصب نہیں تھا۔ اسی طرح مال و دولت کے اعتبار سے آپ کوئی بہت نمایاں مرتبہ اور مقام نہیں رکھتے تھے، تو وہ دنیاوی کرائٹیریا کے اعتبار سے کہہ رہے تھے کہ بھائی کوئی رجل عظیم کو مکہ و طائف بڑے دو شہر تھے، ان میں سے کسی بڑے آدمی کو رسول بنا دیا جاتا نا۔ سورہ زخرف میں کہا گیا لولا نزل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، على رجل عظیم۔ ان دو بستیوں میں سے جو جزیرے کی سب سے نمایاں ترین شہر ہیں، کسی بڑے آدمی کو سردار بنایا جاتا نا، اس پہ قرآن نازل کیا جاتا۔ یہ غلط فہمی اہل مکہ کو بھی تھی۔ تو اس موقع پہ یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے جو یہ بات کہی تھی کہ تم ہمیں اگر خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہو تو نعوذ باللہ انہوں نے اس طرح اس کو پریزنٹ کیا کہ تم اللہ کی مرضی و منشا کے خلاف چلنے کا حکم دے رہے ہو۔ اور یہ دو قسم کے اعتراض تھے۔ نمبر ایک، تم یہ کہتے ہو کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اللہ ہی نے ان کو محتاج رکھا ہے، تو پھر اللہ کے فیصلے پہ تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ نمبر دو، چونکہ اگر ہم اس روایت کو ٹھیک سمجھیں کہ یہ کچھ مسلمانوں پہ خرچ کرنے کی ان کو ترغیب دی گئی تھی، تو پھر جب یہ اس سچے اللہ پہ ایمان لے کر آ گئے ہیں تو پھر یہ بھوکے ننگے کیوں ہیں؟ اور ہم نعوذ باللہ اس خدا کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اسباب و مال و دولت اتنی وافر مقدار میں کیوں ہیں؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا عمومی اعتبار سے مکہ کے سرداروں کا، مکہ کے رئیسوں کا۔ قرآن کریم نے، میں نے کہا کہ عمومی اعتبار سے مختلف جگہوں پہ یہ ہمیں بات سکھائی کہ اللہ رب العزت نے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ انسانوں کے درمیان مال و دولت کو براہ راست ہم نے ہی تقسیم کیا ہے، اور ہم نے کچھ کو اونچا کیا ہے، کچھ کو نیچا کیا ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ یہ ہماری طرف سے امتحان ہے۔ اور کئی جگہ قرآن کریم نے کہا کہ مال کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایک طے شدہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ ہاں،
اللہ رب العزت ایمان و عمل کے ساتھ اگر کسی کو دنیاوی مال و دولت و اسباب عطا فرما دیں تو یہ ضرور اللہ کی نعمت ہے، یہ ضرور اللہ کا فضل ہے، یہ ضرور اللہ کا کرم ہے، لیکن یہ حتمی معیار نہیں ہے۔ ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ یہ کہ حتمی معیار نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ قرآن کریم نے یہاں مختصر تبصرہ کیا، ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ اب نبیوں کی طرف سے کہا گیا یا اللہ کی طرف سے تبصرہ کیا گیا کہ یہ تم نا بہت ہی واضح طور پر غلط نظریے پر ہو، کانٹیکسٹ میں اگر اس کا ترجمہ کریں، بہت واضح طور پر انتہائی گمراہ کن نظریے کا تم شکار ہو، اور تم جس قسم کا اعتراض کر رہے ہو تم خود بھی سمجھتے ہو کہ معاشرے کے غریب لوگوں کی مدد کرنا یہ بڑا ایک پسندیدہ کام ہے، لیکن تم صرف اعتراض برائے اعتراض کر رہے ہو، مسلمانوں کو چپ کروانے کے لیے یا ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اب ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو اعتراض ہوتا ہے وہ سطح پہ ہوتا ہے نا۔ سطح کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت 2 جمع 2 4 کی طرح ہوتا ہے عام طور پہ۔ وہ جو جواب ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ گہرا ہوتا ہے۔ وہ 2 جمع 2 4 کی طرح نہیں ہوتا، وہ جو نا 9 جمع 18 جمع 25 جمع 23 جمع 240 جمع، وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا گہرا ہوتا ہے۔ چونکہ اعتراض سطحی ہوتا ہے، سطح پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر لیول کا انسان اعتراض تو سمجھ لیتا ہے، لیکن جواب چونکہ گہرا ہوتا ہے اور تہ در تہ ہوتا ہے اور ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، تو جواب عام طور پر نہیں سمجھا جاتا۔ جواب اعتراض سمجھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، جواب سمجھنے والے کم ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اعتراض ہی کی طرح فوری طور پر جواب بھی چاہیے ہوتا ہے، لیکن جواب نہ تو اتنا آسان ہوتا ہے، نہ اتنا سادہ ہوتا ہے، نہ اتنا جلدی حاصل ہوتا ہے، تینوں چیزیں نہیں ہوتی۔ حقیقتاً کسی بھی چیز کا جو جواب ہوتا ہے، خاص طور پر اگر وہ کسی گہرے نظریے یا کسی گہرے عقیدے یا کسی گہری جو ہے نا وہ فلسفی کے حوالے سے ہو، تو جواب ہمیشہ جو ہے نا وہ وقت طلب ہوتا ہے، غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے، تہ در تہ ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر جگہ پہ قرآن کریم نے جو اعتراض ذکر کیے تھے اس کے جواب ذکر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے نا۔ ہاں البتہ قرآن کریم نے یہ مائنڈ سیٹ ہم کو بتانا تھا، اور یہ دیکھیں سورہ یاسین میں خاص طور پہ ان آیتوں کو شامل کیا، اور ہمیں یہ روزانہ پڑھنے کی تلقین بھی کی کہ اس قسم کی دنیاوی حال احوال کے اعتبار سے قیامت تک ہو سکتا ہے امت کے کسی طبقے پر یا امت کے کسی زمانے میں اس قسم کے اعتراض ہونے لگیں کہ بھئی تم ہی خدا کے محبوب تو دنیا بھر میں نا تمہیں ہی کوئی پیٹا کیوں جا رہا ہے نا۔ سمجھے بات؟ یہ ایک بنیادی طور پہ ہے نا، وہ اقبال کا وہ شعر تھا نا، ہاں ہاں، نعمتیں تیری ہیں رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ شکوہ تھا اقبال کا، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ تو عمومی اعتبار سے یہ ایک اگر بڑے لیول پر آپ یہ دیکھیں تو یہ اعتراض اس طرح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اللہ رب العزت نے دنیاوی حالات کو، چاہے یہ فرد کی سطح پر ہو، سوسائٹی کی سطح پر ہو، قوم کی سطح پر ہو، عالمی سطح پر ہو، اللہ رب العزت نے کبھی بھی نہ تو کسی فرد کے نہ تو کسی قوم کے لیے معیار اس کو نہیں بنایا ہے کہ تمہارے دنیاوی حالات کیسے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ ہاں البتہ کسی فرد کو یا قوم کو یہ ضرور سوچنا چاہیے، یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کے اسباب تو میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کو اپنی سطح پہ ضرور یہ سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے تیسرا ایک رویہ ذکر کیا، اور ان کو جواب دیتے ہوئے کہا جاتا تھا کہ اگر یہ ایمان والے ہیں اور یہ دنیاوی اعتبار سے ذرا قسم پرسی کا شکار ہیں، پریشانی کے شکار ہیں، تو یہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت میں اللہ رب العزت ان کو خوب نوازیں گے، اور تم کو جو اللہ پاک نے مال و نعمت و دولت و اسباب دیے ہوئے ہیں، اور تم یوں بڑی جرت و جسارت کے ساتھ دندنا رہے ہو پوری دنیا کے اندر، اور تمہیں کوئی روکنے اور پکڑنے والا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ جب آخرت آئے گی نا تو ایسی رسی کھینچی جائے گی نا، لگ پتہ جائے گا۔ ایمان والے یہی جواب دیتے ہیں، آج بھی یہی جواب دیتے ہیں، ہے نا۔ وہ جو مشہور ڈیبیٹ میں سوال کیا تھا نا کہ نعوذ باللہ صلی اللہ کو فلسطین کے غزہ کے بچوں پہ رحم کیوں نہیں آ رہا،
تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اگر ان کی ہلاکتیں یا بھوک یا افلاس یا شہادتیں ہو رہی ہیں تو وہ بڑی تکلیف میں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو نعمتوں کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز کیا جا رہا ہے، اور جو کفر یا جو کفریہ طاقتیں ان پر قہر برسا رہی ہیں وہ اپنے لیے جہنم کی ایندھن کی آگ کو مزید تیز کر رہی ہیں۔ ایک ایمان والے کے لیے یہی جواب ہے، کیونکہ دنیا کے اندر حق اور انصاف کا یا سارے فیصلے اللہ رب العزت دنیا پہ تو نہیں کرتے، کبھی کبھار اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو حقیقی فیصلوں کے لیے جو دن مقرر کیا ہے وہ یوم الحساب ہے۔ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دنیا دار الحساب نہیں ہے، وہ تو دار العمل ہے۔ کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے فوری طور پہ پکڑ آ جاتی ہے، عمومی اعتبار سے اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں، ایمان والوں پر اہل کفر ہمیشہ سے جو ہے نا وہ ظلم و ستم کرتے ہیں، کبھی کبھار اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، کبھی کبھار اللہ رب العزت ان کی شہادتوں کو قبول فرما لیتے ہیں، ان کو اعلیٰ ترین مرتبے اپنے پاس سے عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ایمانی تناظر دیکھنے کا یہ ہے جو سورہ یاسین ان کو دے رہی ہے۔ اب اس پر ان کا اگلا سوال ہوتا تھا، اچھا آخرت کی باتیں بہت کرتے ہو بھائی، تم آخرت کی باتیں بہت کرتے ہو تم، تو یہ آخرت کی تم نے رٹ لگائی ہے، متی ھذا الوعد، کہ تم کہہ رہے ہو کہ آخرت میں تمہارے رب نے تم سے وعدے کیے ہوئے ہیں، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ آخرت و قیامت کب آئے گی، یہ دن کب قائم ہوگا؟ ان کنتم صادقین، تم سچے ہو نا تو اس کو قائم کر کے دکھاؤ۔ ارجنسی بتاؤ نا فوری طور پر، کہاں ہے نعوذ باللہ، کہاں ہے تمہارا خدا، کیا کر رہا ہے وہ کیوں آج جو ہے نا یہ حساب قائم نہیں کر دیتا؟ دیکھیں آج بھی سوال کیے جاتے کہ نہیں کیے جاتے؟ تو سورہ یاسین یا قرآن کریم کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی کانٹیکسٹ، کوئی بھی جب وہ سچویشن یا کیس اسٹڈی پیش کرتا ہے نا، وہ کبھی بھی اس کو پرانا نہ سمجھے، وہ ہر زمانے کے ہر انسان اور ہر سچویشن کے ساتھ بالکل اس طریقے سے میپ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اور یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ متی ھذا الوعد، یہ آخرت و قیامت کے، خدا کے عذاب و قہر کے، یہ نعمتوں کے، یہ وعدے تمہارے کب پورے ہوں گے؟ تم سچے ہو تو جلدی پورا کر کے دکھاؤ نا۔ اب ذہن میں رہیں یہاں قرآن کریم نے اس کا جواب نہیں دیا، کچھ ہی آیتوں کے بعد جواب دیا ہے، اور یہ والا اسلوب وہ ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ مختلف صورتوں میں، اگر خاص طور پہ وہ مکی صورتیں ہوں تو اللہ رب العزت، یا اگر مدنی بھی صورتیں ہوں، اللہ رب العزت بس اوقات کافروں کے کچھ اعتراضات کو ذکر کرتا ہے لیکن کبھی اس مقام پہ اس کا جواب نہیں دیتا، اسی صورت میں کسی دوسری مناسب جگہ پہ اللہ رب العزت اس کا جواب دے دیتے ہیں، یا پھر کسی اور صورت میں جواب دیتے ہیں جہاں اللہ رب العزت جواب مناسب سمجھتے ہیں۔ اب اس کا جواب یہاں نہیں دیا گیا، کچھ آیتوں کے بعد اسی صورت میں دیا، اور تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے ہمیں بتایا، سکھایا۔ اب اللہ نے کہا کہ اچھا یہ لوگ قیامت کا مطالبہ کر رہے ہیں، آخرت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اب عمومی اعتبار سے جب بھی کسی بھی قوم کی طرف سے یا اہل مکہ کی طرف سے اگر آخرت یا قیامت کا مطالبہ ہوتا ہے تو قرآن کریم کا اصولی جواب ہے، یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، یہ ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم کا اصولی جواب یہ ہے کہ بھئی قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی، لیکن جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، بتا کے نہیں آئے گی، اور اچانک آنے والی مصیبت کی تیاری کی جاتی ہے، نہ کہ اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ایک عمومی اور اصولی جواب ہے قرآن کریم کا ہر جگہ پہ، ہے نا۔ اللہ نے فرمایا ما ینظرون، ان کو پتہ بھی ہے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، عذاب کے لیے ایک صیحہ کا لفظ اللہ رب العزت عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، ویسے یہ بلند چیخ اور چنگھاڑ کو کہا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف انتظار کر رہے ہیں ایک چنگھاڑ کا، ایک تیز چیخ کا، ایک اللہ کے قہر کا، تأخذہم، کہ جو ان کو اچانک یوں پکڑ لے گا کہ وہم یخصمون، یہ اپنے باہمی معاملات میں بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں گے، یہ باہمی معاملات میں گفتگو کر رہے ہوں گے، یعنی اپنی دنیاوی معاملات میں انگیج ہوں گے، منہمک و مصروف ہوں گے کہ وہ اللہ کا قہر ان کی گردنوں پہ ٹوٹ پڑے گا، ایسے آئے گی اچانک قیامت۔ اور احادیث میں اگر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے کے جو مناظر بیان کیے ہیں نا، وہ یہ آیت سمجھیں اس کی ہی وضاحت کر رہی ہے، یا وہ حدیث اسی آیت کی تفصیل بیان کر رہی ہے۔ ہمیں مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور مشہور احادیث ہے، آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، کہ جب قیامت آئے گی، آخرت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، سور فنا پھونکا جائے گا، تو لوگوں کو بالکل بھی مہلت نہیں ملے گی، اور اس کے مختلف خوبصورت مناظر
سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورتی سے، مناظر تو خوبصورت نہیں ہے لیکن بڑی خوبصورتی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یوں بتایا گیا مفہوم جس کا یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی پلیٹ میں نوالا بنا لیا ہوگا تو اس کو یہ مہلت نہیں ملے گی کہ وہ منہ تک لے جائے. اگر کسی دکاندار نے کپڑا بیچنے کے لیے کپڑے کو پھیلا لیا ہوگا جیسے کہ تھان کو پھیلاتے ہیں تو یوں نہیں مہلت ملے گی کہ اس کو سمیٹ لے. اس قدر اچانک پوری دنیا پہ وہ اللہ وہ سور اور وہ قیامت اس طرح ٹوٹ پڑے گی. ہاں کب آئے گی اللہ نے یہ وقت کسی کو نہیں بتایا، یہ انبیاء کو بھی نہیں بتایا. اور وہ حدیث جبرائیل میں مشہور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نے بھی فرمایا کہ بھائی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ اس کو نہیں جانتا ہے نا. مل مسئول منہا بعلم من السائل. تو اللہ رب العزت نے یہ علم کسی کو نہیں دیا، لیکن وہ ایک حتمی اور وہ اٹل حقیقت ہے جو ہوگی اچانک ہوگی. جی 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 ہاں بالکل. لیکن ہمیں عمومی اعتبار سے ہمیں یہ ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھیں کہ بھئی قیامت جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. تو ہم پھر اس اعتبار سے کہیں بیٹھ نہ جائیں انتظار میں، کیونکہ دیکھیں ایک تو وہ قیامت ہے وہ تو دنیا کی موت ہے. جو قیامت ہے جو سور پھونکا جائے گا وہ تو کیا ہوگا، سور فنا ہوگا، پوری دنیا کی موت ہے نا، پوری دنیا کے لیے قیامت ہے. وہ تو قیامت کبریٰ ہے نا. اور ایک ہے قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت، وہ تو ہر انسان کی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے. اس کے لیے دجال کا آنا ضروری نہیں ہے نا. اور ہمارے لیے آخری وقت وہی ہے بس. تو سمجھے ہمارے لیے تو قیامت وہی ہے، اس کے بعد تو دنیا جتنا بھی جیے ہمیں کیا فائدہ. نہ ہم نیک عمل کر سکتے ہیں، نہ نیکی لکھی جائے گی، نہ برائی لکھی جائے گی. تو ہر انسان کے لیے جو چھوٹی قیامت ہے وہ اس کی موت ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو ہمیں تو اس کی تیاری کرنی ہے. اور عمومی اعتبار سے یہ جو قیامت آخرت کے مناظر قرآن کریم بیان کرتا ہے، اس سے دنیا کی طرف سے، دنیا کے حوالے سے بے رغبتی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے کہ تم جس دنیا کی نعمتوں میں تم اپنے آپ کو یوں منہمک کو مشغول کر لیتے ہو، دیکھو یہ سب فانی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو جو ذات ہمیشہ باقی رہے گی، اصل فکر تو اس کو راضی کرنے کی کرنی چاہیے. تو یہ قرآن کریم آخرت قیامت کے مناظر سے یہ سوچ اور یہ جذبہ اور یہ ولولہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ چونکہ تم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے اندر سروائیو کرنا ہے، تو یقیناً تمہیں اس کی بھی فکر کرنی پڑے گی، لیکن آخرت کو تمہاری فکر پر ترجیح ہونی چاہیے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. آگے قرآن کریم نے یہیں اس کا ایک منظر بیان کیا کہ قیامت اچانک کیسے آئے گی. وہ یخصم، تو آپس میں گفتگو بات چیت کر رہے ہوں گے، بھاؤتاؤ کر رہے ہوں گے کہ اتنے کا بیچوں گا، اتنے کا نہیں بیچوں گا. یہ چل رہا ہوگا دنیا میں. فلا یستطیعون توصیہ ولا الی اہلہم یرجعون. یہ بڑا ہی عجیب منظر قرآن کریم نے بیان کیا. اس کو ذرا سمجھے. توصیہ کہتے ہیں کسی کو کوئی مطلب ایسی بات کہنا کہ جو اس کے فائدے کی ہو. اب اس کو سمجھیں کہ جو قرآن کی مثال میں منظر پیش کر رہا ہے کہ جب اللہ نہ کرے کوئی اچانک کوئی انسان اپنے گھر میں اہل خانہ بچوں کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ نہ کرے اگر کوئی مصیبت پریشانی، کوئی زلزلہ، کوئی آفت، کوئی آندھی، اس قسم کی کوئی چیز آ جائے تو فوری طور پہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں، سب سے پہلے وربلی کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ بھائی بیٹھ جاؤ، چھپ جاؤ، جھک جاؤ. یہ توصیہ ہے نا. وہ انسٹرکشن دیتا ہے فوری طور پہ کہ آفت و مصیبت کچھ آ رہی ہے، اس سے اپنے بچاؤ کے لیے فوری طور پہ اگر وہ گھر کے انوائرمنٹ میں موجود ہوتا ہے، اور اگر وہ بالفرض قرآن یہ سچویشن بیان کر رہا ہے وہ گھر سے نکل رہا ہوتا ہے، وہ گھر کی دہلیز پر ہوتا ہے، مطلب بالکل گھر کے قریب ہوتا ہے نا، اور ابھی باہر نکلا بھی نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ فوراً سے پلٹ کر کہیں بھی ہوتا ہے فوراً سے کہاں جاتا ہے؟ گھر کے اندر جاتا ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ فلا یستطیعون توصیہ. اتنی بھی مہلت انسانوں کو نہیں ملے گی کہ وہ یہ کہہ سکیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہ بیٹھ جاؤ، چھپ جاؤ، جھک جاؤ. فلا یستطیعون توصیہ.
اور اگر گھر کی دہلیز پر ہوں گے ولا الی اہلہم یرجعون تو پلٹ کر گھر کے اندر کے حصے میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گے، اور قیامت ان کے سروں پہ ٹوٹ پڑے گی۔ یہ وہ کہہ رہے تھے نا فوری فوری، اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم آئے گا نا تو اتنی فوری ہوگی کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا حکم کب آئے گا، کہ کب دنیا فنا ہوگی، پھر دوبارہ کب آخرت قائم ہوگی، یہ اللہ رب العزت نے کسی کو علم نہیں دیا، لیکن یہ ہوگا، وہ ضرور ہوگا۔ تو تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جو آگے آنے والے حالات ہیں نا، تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے، اسی صورت میں تم پر رحم کیا جائے گا، لیکن تمہارا کردار و اخلاق یہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے چونکہ یہ آخرت کا منظر بیان کیا نا، یہ تو سورہ فنا تھا، اس کو بے ہوشی کا سور بھی کہتے ہیں۔ پہلا جو ہوگا نا وہ تو پوری دنیا کو، پوری کائنات کو، یہاں تک کہ بڑے بڑے فرشتوں کو بھی، وہ سب کو جو ہے وہ موت سے ہمکنار کر دے گا۔ اور پھر ایک طویل عرصہ ایسا ہوگا کہ اس کائنات میں اللہ ہی جانتا ہے، جو جتنی بڑی کائنات ہے، کہ کوئی ذی روح نہیں ہوگا سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ اور بعض حضرات نے قرآن کریم کی ان آیتوں کو کہا گیا کہ اس وقت اللہ کی طرف سے یہ پکارا جائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت، جو اپنی طاقت کے، قوت کے دعوے دار تھے وہ کہاں ہیں؟ للہ و کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو پھر خود ہی اللہ کی طرف سے جواب دے گا، للہ الواحد القہار۔ اور اسی کو مختلف جب سور کا تذکرہ ہوتا ہے نا، دونوں سور کا تذکرہ، سورہ فنا اور دوسرے کو آپ کہہ سکتے ہیں سورہ محشر یا سورہ حیات، اس سے دوبارہ اثر نو کائنات کی دوبارہ تشکیل ہوگی، دوبارہ زمین و آسمان و پہاڑ اور سب کچھ بنائے جائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھے، پہلے سور سے سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ سب فنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تہس نہس ہو جائے گا، کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، ہے نا، یہ زمین آسمان سورج کچھ بھی نہیں رہے گا، سب ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، جن چیزوں کا بھی وجود ہے وہ ناپید ہو جائیں گے، ان کا وجود کا کوئی نشان، نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، ہے نا، جو سورہ حیات ہوگا، جو سورہ آخرت ہوگا، اور پھر دوبارہ اثر نو زمین و آسمان کی تشکیل ہوگی۔ یہ زمین بھی دوبارہ بنے گی اور اسی نقشے پہ بنے گی جس طرح پہلے تھی، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ وہ ارض شام میں اللہ پاک میدان محشر بنائیں گے، ارض شام کو، اس کو ربڑ کی طرح کھینچ کر اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ساری انسانیت اس کے اندر سما جائے۔ تو ہوگی تو یہی زمین، لیکن وہ دوبارہ تشکیل ہوگی۔ خود سورہ ابراہیم میں کہا گیا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین اور آسمانوں کو دوسری زمین و آسمان سے بدل دیا جائے گا۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اسی وقت کی وہ ساری حدیثیں ہیں کہ لوگ پھر اللہ رب العزت ان کو اٹھائیں گے زمین سے، جیسے پودے زمین سے نکلتے ہیں اس طرح سارے انسان زمین سے نکلیں گے۔ اور سب سے پہلے کون زمین سے اٹھے گا؟ اور پھر جو ہے نا وہ میدان محشر کے مناظر ہیں، آگے اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ بھی کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ، جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ شروع میں بے ہوش ہوں گے اور اپنے ہوش آواز کھوئیں گے، اور آخر کار فنا ہو جائیں گے۔ پھر ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر اچانک سب اٹھ کر یہاں وہاں گھبراتے ہوئے دیکھنے لگیں گے۔ اسی منظر کو قرآن کریم نے یہاں بیان کیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ وہ صیحہ نے تو دنیا کو ختم کر دیا۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اجداث کہتے ہیں جی قبروں کو، جمع ہیں، پلورل ہے یہ۔ پھر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ یہ والی قبریں نہیں ہوں گی جو ہم نے اپنے لوگوں کی بنائی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا تو سب کیا ہو جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ لوگ کیا اٹھیں گے؟ زمین سے اٹھیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، دوبارہ اسی زمین سے اللہ پاک اٹھائیں گے۔ اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، زمینوں سے اٹھیں گے، الی ربہم ینسلون، اب جب اٹھیں گے نا تو اب آہستہ آہستہ میموری کام کرے گی، ہے نا۔ اور شروع میں ایک عمومی اعتبار سے چاہے ایمان والے ہوں چاہے کافر ہوں، ایک گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ گھبراہٹ کا کیا ہوگا؟ اور کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اس دن کے ہول سے اور دہشت سے اور خوف سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ لیکن شروع میں ایک حال سب پر آئے گا یا اکثر لوگوں پر آئے گا
کہ وہ مارے گھبراہٹ کے بس اندھا دھند یہاں سے وہاں بھاگتے پھریں گے. اور جو بے تحاشا اندھا دھند بھاگنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے تیزی سے جو بھاگنا ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے الی ربہم ینسلون. کوئی آپ بتا سکتا ہے یہ لفظ اور کس جگہ استعمال ہوا ہے؟ ایک اور جگہ کسی کے بے تحاشا اور انتہائی تیزی سے بھاگنے کے لیے استعمال ہوا ہے. یاجوج ماجوج. مجھے یاد آ رہا ہے کہ بس یہ 2 ہی جگہ استعمال ہوا ہے یہ والا لفظ، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون. تو سرپڑ و بے تحاشا اور جو ہے نا وہ ایک بدحواسی کے عالم میں انتہائی تیز رفتاری سے جو دوڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تیزی سے بھاگنا. تو اب آپ ایک سچویشن سوچیں کہ انتہائی گھبراہٹ ہے، دل میں ہول آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو گھبراہٹ کے مارے انسان اٹھ کے بھاگنے لگے کہ میں کہیں جاؤں، اپنے آپ کو کوئی سیکیور کروں، کسی جگہ پہ پہنچ جاؤں. پھر اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے. اچھا پھر کیا ہوگا کہ قالوا، اب اس میں یہی لوگ جو دنیا میں کہتے تھے نا متی ھذا الوعد متی ھذا الوعد، کہ کب ہوگا یہ قیامت کا وعدہ، یہی لوگ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری تباہی. اب ان کو آئے گا کہ یہ تو وہی دن ہے، یہ تو وہی دن ہے. اب جب سوچیں گے وہ ساری باتیں یاد آئے گی کہ کیا کہا گیا تھا کہ اس دن نافرمانوں کے ساتھ یہ ہوگا، اور اپنا کردار بھی یاد آئے گا. تو سب سے پہلے تو افسوس کریں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے جگا دیا ہے نا. پہلے تو یہ سوال ہوگا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ جگانے والی ذات وہی ہے جس کی طرف سے ساری باتیں کہی جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر یا تو اللہ کی طرف سے براہ راست یا اللہ کے فرشتوں کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا. اور یہ اسی سوال کا جواب تھا. وہ جواب کیا تھا؟ وہ سوال کیا تھا؟ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. اسی کے لب و لہجے میں جواب دیا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہی تو وہ دن ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا، آج تمہارے سامنے. تو وہ جواب، اس سوال کا جواب دنیا میں نہیں دیا گیا، اس سوال کا جواب ان کو لائیو براہ راست آخرت میں دیا جائے گا، ہے نا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لیکن اس جملے کو کسی اور طرح بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن رحمان شروع سے بار بار آ رہا ہے. اگر آپ یاد کریں اس کو کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من ان یردنی الرحمن بضر. اور مرسلون کا لفظ تو اس سے پہلے کئی دفعہ آیا، کیونکہ رسالت کو سمجھانا ہے اور یہ سمجھانا ہے کہ وہ آخرت اسی کے لیے ہوگی جس پہ اللہ رحم فرمائیں گے. لہذا اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم، ہر لفظ قرآن کریم نے کسی جگہ پہ جو استعمال کیا نا وہ بڑا کنیکٹ ہے آپس میں، بہت خوبصورت انداز میں ہر چیز آپس میں نا ورنہ یہ جملے اور جگہ پہ بھی دوسرے انداز میں کہے گئے ہیں، لیکن اس صورت کے اعتبار سے سب سے مناسب ترین انداز اور جواب بھی ہو جائے اور صورت کی پوری تھیم کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو جائے وہ یہ تھا. اور ھذا، جو ھذا کہا گیا ہے نا، یہ ایک خاص انداز ہے نا، کہ بھائی یہ رہا، یہ ہے وہ دیکھو تمہارے. عام طور پہ یہ فزیکل کسی چیز کے لیے ہوتا ہے. دنیا میں جو ان کو کیسے کہا جاتا؟ دنیا میں تو یہی کہا جاتا نا کہ بھائی بس ہوگا مان لو. مانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، نہیں مانتے تھے نا، کہاں ہیں دکھاؤ بتلاؤ، تو یہ لو دیکھ لو بھائی ھذا ما وعد الرحمن. یہ ایک انداز ہے بلاغت کے اعتبار سے کہ یہ اس کو بالکل مستحضر کرنا ہے، سامنے کرنا ہے، دیکھو یہ ہے. اس کو شاید آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ریلیٹ کریں کہ کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے گھر میں، آپ کہہ رہے ہیں کہاں ہے نا، ہے نا، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے بھائی یہاں ہے، آپ کو مل نہیں رہی ہے، بسا اوقات نہیں ملتی ہے، سامنے چیز ہوتی ہے. پھر گھر والے آ کے وہ کہتے ہیں بولے دیکھو یہ رہی بھائی، یہ سامنے نظر نہیں آ رہی تم کو. تو اس لب و لہجے کے اندر جو ڈانٹ ہوتی ہے نا، پھٹکار ہوتی ہے، اس کو وہ ایک الگ نوعیت کی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا اچھا بھائی یہ رہی، ایسے نہیں ہوتا ہے. تو اس ھذا کو سمجھیں، اس کے اندر ڈانٹ ہے، اس کے اندر پھٹکار ہے، اس کے اندر ایک تنبیہ ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ بس جس بتایا جائے اچھا بھائی یہ رہا آخرت کا دین، اچھا دیکھ لیں.
ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ان کو مزید افسوس، مزید جو ہے نا وہ غم میں مبتلا کرنا ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے اس دن کا قاعدہ بیان کیا جائے گا. اچھا پھر سارے انسان ہوں گے. اللہ نے فرمایا ان کانت الا سارے انسانوں کو کیسے جمع کرے گا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک ہی آواز ہوگی، وہ جو دوسرا سور ہوگا. فاذا هم جميع، بس دیکھتے اذا کی مفاجاتیہ ہے، یعنی فوری طور پہ بس دیکھتے ہی دیکھتے سارے کے سارے لدینا، ہمارے پاس محضرون، آ کھڑے ہوں گے. سارے انسان اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے، کوئی ایک چھپا ہوا نہیں ہوگا، کوئی ایک باقی نہیں رہے گا. اب اندازہ لگائیں اس وقت دنیا کی کتنی آبادی ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ آخرت اور کتنی ہوگی، اور اس سے پہلے کتنے لوگ گزرے. اس وقت شاید دنیا کی سب سے زیادہ آبادی ہے، وقت کے ساتھ اور زیادہ ہوتی چلی جائے گی، واللہ اعلم. اس سے پہلے آبادی کم تھی، لیکن بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کتنے انسان ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایک بس پکار ہوگی ہماری، اس سارے کے سارے ہمارے حضور کھڑے ہوں گے. محضرون کا لفظ نا آج جدید عربی کے اندر گرفتاری کے لیے بھی آتا ہے. احضار گرفتاری کو کہتے ہیں. سب کے سب کو ہمارے پاس گرفتار کر کے لایا جائے گا، کہ ہمارے پاس لا کھڑا کیا جائے گا، اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا. اس دن کا پھر قاعدہ سب کو بیان کیا جائے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن کسی ذی روح پر، مراد انسانوں جنہیں کیونکہ وہی مکلف ہیں، کسی پر شیئن ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ، ہے دار الجزا، بدلہ دیا جائے گا، لیکن تم لوگوں کو انہی کاموں کو بدلہ دیا جائے گا ما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں. اللہ اکبر. اب یہ اللہ رب العزت نے ان کا منظر بیان کیا نا، یہ جو اللہ کے نافرمان تھے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن کریم اپنے نافرمانوں کا تو تذکرہ کرے اور اپنے لاڈلے بندوں کا تذکرہ نہ کرے. تو قرآن کریم تو ایک کنٹراسٹ کرتا ہے نا چیزوں کو، ایک جو ہے نا وہ پیرلل بیان کرتا ہے کہ بھئی اگر اصحاب الشمال ہیں تو اصحاب الیمین بھی ہیں. اگر وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں ان تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کچھ اللہ کے لاڈلے موہنے بندے وہ بھی ہوں گے کہ جو اس طرح ہوں گے. اچانک منظر بدلتا ہے. ابھی ہم میدان محشر میں تھے، ان لوگوں کی پکڑ اور ان لوگوں پر اللہ کا جو ہے نا وہ جو یعنی ڈانٹ کو دیکھ رہے تھے. اچانک گویا کہ صفحہ بدل گیا. ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون. یہ میدان محشر میں جب یہ لوگ اللہ کی ڈانٹ اور پھٹکار کا سامنا کر رہے ہوں گے، اور واہی تباہی جو ہے نا وہ کہتے ہوئے اپنے اور اپنی ہلاکت و بربادی کا ماتم کر رہے ہوں گے، اسی وقت اسی دن میرے کچھ بندے ہوں گے جو جنت والے ہوں گے، یہ جنت کے مشغلوں میں فاکہون، مزے اڑا رہے ہوں گے. ان اصحاب الجنت اليوم، آج ہی کے دن، یعنی اس دن کے اعتبار سے اسی روز قیامت کچھ جنت والے ہوں گے فی شغل، مختلف مشغلوں میں، فاکہون. ہاں، فقیہ کے معنی ہوتے ہیں لطف اندوز ہونا، انٹرٹین کرنا ہے نا. اسی وجہ سے جو ریفریشمنٹ ہوتے ہیں نا، ان کو تفکک کہتے ہیں عربی میں. ہاں، فاکہتن کھانے سے پہلے. ہاں فاکہ فروٹ کو بھی کہتے ہیں. عام طور پہ فروٹ نا وہ کھانے سے پہلے استعمال کرتے تھے. تو ہر وہ چیز جو کھانے سے پہلے دی جاتی ہے، ہاں ریفریشمنٹ کے طور پہ، اسٹارٹر کہہ سکتے ہیں آپ. اور جو نا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ مزے کے لیے ہو، ہاں ذائقے کے لیے ہو وہ. جی، پھلوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں جو نا یہ مزے اڑانے کے معنی میں. عام طور پہ پھلوں کو بھی تو وہ غذا کے لیے استعمال کم کرتے تھے. عام طور پہ اناج کو تو غذا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا نا. تو فاکہون، وہ مزے اڑا رہے ہوں گے. اچھا، اب جو ہے نا وہ مختلف صحابہ نے پھر اب جو اللہ کے نبی سے ہم سے سنا ہوگا، اس کے اعتبار سے مختلف اس کے کن کن مشغولوں میں مشغول ہوں گے، ہے نا. مختلف صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق مختلف مشغولوں میں ہوگا. تو اس کی تفصیل بھی احادیث میں آئی ہے کہ کوئی کسی کو ہو سکتا ہے کوڈنگ اچھی لگتی ہو، تو وہاں ہو سکتا ہے جنت میں بھی کوڈنگ کر رہا ہو، ہے نا. سمجھ رہے ہیں نا آپ. ہاں، تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ غالباً حدیث ہے کہ وہ مختلف مشغولوں میں ہوں گے وہ. ٹھیک ہے. اور ایک اللہ نے منظر بیان کیا، ہر جگہ پوری تفصیل بیان نہیں کرتے، لیکن اللہ پاک تھوڑا سا منظر بیان کر دیتے ہیں صرف، کہ ہم، ایک اس کا منظر یہ ہے کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. یہ ایک ہی منظر بیان کیا، وہ اور ان کے اہل خانہ. ٹھیک ہے نا. یہ ظاہر بات ہے دنیا والے اہل خانہ بھی ہوں گے اور جنت والے بھی ہوں گے.
وہ اور ان کے اب ایک اہل خانہ فی ظلال، جنت کے گہرے اور ٹھنڈے سایوں میں. اب یہ ایک جو نا وہ ایک جنت کی سوشل لائف ہے، اس کو مختلف لیول پہ اللہ نے بیان کیا ہے. یہاں ایک خاندان کی سطح پر ایک دوستوں کے ساتھ بھی ہوگی، اور ایک گرینڈ ایک جو محفل ہوگی جس کے اندر جام چھلکتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ نا. تو یہ ایک سوشل لائف جنت کی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے نا، اپنی فیملی کے ساتھ ہے. اور وہ اب جنت کے گہرے سایوں میں بیٹھے ہوں گے. علی الارائک، تخت کو کہتے ہیں بڑے، ایک مسری کو کہتے ہیں، اریکہ کی جمع. متکئون، ٹیک لگائے ہوں گے. اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ نیم دراز ہو کر جب انسان نا وہ آرام کرسی پر جو نا وہ جب بیٹھتا ہے نا تو کیسے آدھا جھکا ہوا ہوتا ہے آدھا لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اتکا. اور یہ کس بات کی نشانی ہوتی ہے؟ ہاں، فکر نفع کا عیش کر، اس وقت کوئی ٹینشن نہیں ہے. عام طور پہ کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے یا انسان، یہ نیم دراز کہتے ہیں اس کو نا. تو یہ جو یعنی یہ جو پوسٹر ہے انسان کا، اس پوسٹر کے اندر ہی اگر آپ کسی کو یوں دیکھیں گے نا، مطلب تو آپ جیسے مثال کے طور پر جہاں بھائی کسی کو یہ دیکھیں یوں کر کے یوں بیٹھا ہوا ہے تو ہرگز یہ نہیں سمجھیں گے کہ یار یہ بہت ہی محنت سے کام میں لگا ہوا ہے نا. تو یہ دیکھ کر ہی ایک سمجھ میں آ جائے گا کہ چل کر رہا ہے بھائی. تو یہاں اصل میں مقصود ان کا یہ پوسٹر بتانا نہیں ہے، اصل مقصود وہ ذہنی جو سکون ان کو ہوگا، جو دلی سکون اطمینان ہوگا، اور جو راحت و خوشی ہوگی، یہ وہی شخص کر رہا ہوتا ہے اس کیفیت میں کہ جس کو کوئی غم فکر پریشانی نہ ماضی کی نہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو جنت کی مینٹل اسٹیٹ ہے نا، تو اس کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. اور دیکھیں اہل خانہ کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی یہ اتنے آرام میں ہوگا. یہ بھی ایک نیکسٹ لیول کی نعمت ہے. سمجھے بات کہ بھائی اس وقت بھی آپ کسی ٹینشن میں، کسی انزائٹی میں، کسی پریشانی میں نہیں ہوں گے، اور اتنے سارے آپ کے اہل خانہ ہوں گے، پھر بھی آپ بڑے. ہاں، یہ ایک الگ نعمت کا انداز ہے. یعنی انسان کو اپنے جو اس کے گھر کی سوشل لائف ہوگی اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ بات واضح ہو رہی ہے. لہم فیہا فاکہہ، اب یہاں پھل کے معنی میں ان کے لیے پھل ہوں گے بھائی، اپنی مرضی کے پھل چن چن کے کھا رہے ہوں گے. وہ غذا کے لیے تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا. یہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے کئی قسم کے پھل ہوں گے، ہر قسم کے پھل ہوں گے. فاکہہ یہاں کامن ناؤن ہے. اب وہ اور کیا کیا ہوگا اللہ یہاں تفصیل نہیں بتا رہے. وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا کہ جس کو وہ پکاریں گے، ہے نا. اب احادیث میں تفصیل سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. آپ حضرات نے کئی دفعہ بیانات میں سنی ہوگی، ہے نا، کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پھل کھانے کا دل کرے گا، درخت کی شاخیں جھک جائیں گی. وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ پرندہ اڑ کے جا رہا ہوگا، اس کی قسمت خراب ہوگی، وہ بھنا ہوا سامنے آ جائے گا، ہے نا. تو جو بھی جو ہے نا وہ تمنا کریں گے وہاں مطلب خواہش کا نام وجود ہوگا. یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے نا، کہ ارادے کا نام کیا ہے. یہ اللہ پاک جنتیوں کو عطا فرما دیں گے کہ تمہارے ارادے کا نام کیا ہے، جو چاہو. وَلَهُمْ فِيهَا، سورہ زخرف میں ایک اور جگہ اسی انداز میں بیان کیا، وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو تمہارے جی چاہیں گے، ہے نا. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی وہ سب کچھ ہوگا، ہے نا. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. وہ نعمتیں ہوں گی تو کہ نہ تو کسی کان نے کبھی سنا ان کو، اور نہ تو کسی جو ہے نا وہ آنکھ نے دیکھا، اور نہ تو کسی انسانی دل میں اس کا وہم و گمان بھی آیا. اب یہ جو سب کچھ اللہ پاک مناظر بیان کر رہے ہیں، یہ تو جس لیول پہ ہم سمجھتے ہیں نا ہمیں سمجھانے کے لیے، وہ اس لیول کی نعمتیں ہوں گی کہ اس وقت ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں، آج کل کے زمانے میں سمجھنا آسان ہے کہ اب 100 سال پہلے والے انسان کو آج کل کی دنیا کے بارے میں اگر آپ جو ہے نا اس کو کوئی مطلب بتانا چاہتے تو اس کو سمجھانا کیا ہوتا، مشکل ہوتا، ہے نا. بلال بھائی کیسے سمجھاتے اس کو اے آئی چیٹ بوٹ، تو بہت مشکل ہوتا نا، کیسے سمجھایا جاتا اس کو. تو اب چھوٹا تھا، زیادہ چھوٹا نہیں تھا، ٹین جو تھا، تو ای میل آئی، فیمیل آئی. اچھا، ای میل وہ تذکرہ چل رہا تھا نا، میں نے کہا جائے تھا. ای میل جب آئی تو مجھے ایک میرے نانا تھے رشتے کے، تو وہ مجھے بولے تھے بیٹا یہ سمجھے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا فلانے رشتے دار، میں تم یہاں خط لکھو وہاں ان کو مل جائے. اچھا میں سمجھاتا تھا کیونکہ مجھے سمجھ تھوڑی سی آتی تھی کہ کیسے ای میل جاتی ہے.
اور مجھے یاد ہے کہ وہ بیچارے بزرگ تھے لیکن وہ پوچھتے بھی رہتے تھے، یہ ان کو سمجھ آتا ہے خط آج میں بھیجوں تو کل اسی میں کیسے پہنچ سکتے ہیں، مجھے وہ سمجھاؤ، یہ سمجھاؤ سمجھاؤ. اور مجھے یاد ہے میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات ہے، مطلب نا اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ سمجھ آیا کہ وہ ان کی مینٹل کیپیسٹی نہیں تھی، تجربات ہی نہیں دیکھے جو شاید ہم نے بچپن میں. اور اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے گریجول بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ہے نا. اب جیسے عام طور پہ آتا ہے نا کہ قرآن کریم صحابہ نے سوال کیا تھا چاند کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، کہ بھئی چاند کی بدلتی شکلیں کیوں بدلتی ہیں. اب اس کا ایک جواب ہے، لیکن گریجول لیول پر اس جواب کو سمجھنے سے پہلے جو ایکچوئل سائنٹیفک جواب تھا کئی علم کے لیول چاہیے تھے، لہذا قرآن کریم نے اس کو اس کی وجہ نہیں بتایا، مقصد بتا دیا. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، بھائی جو شکلیں بدلتی نا تاکہ تم اپنے دن و تاریخ کا کیلنڈر کا خیال کر لو بس. یہ نہیں بتایا کہ بھائی اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل میں چاند شکلیں نہیں بدل رہا ہے اور سورج کی روشنی اس پہ اتنی پڑ رہی ہے، ہم زمین سے اس کو اتنا دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں اس کے لیے انسانوں کو بھی اس کے لیے ابھی صدیاں درکار تھی، ہے نا. انسان کے لیے بھی سمجھنے کے لیے، انسان کے لیے بھی ہم نے 1.5-2 صدی پہلے اس کو صحیح طور پہ سمجھایا نا، ہم نے چاند کی بدلتی شکلوں کو 1 صدی پہلے سمجھا. ہاں یعنی تو 21ویں صدی کے اندر ہی ہم نے اس کو سمجھایا، یا 20ویں صدی کے اندر اس کو سمجھایا. تو اب ان کو قرآن کریم نے یہ، اب اگر ان کو سمجھایا جاتا تو اس وقت کافی مشکل ہوتا. تو اسی طریقے سے بھائی جو جنت کی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت انسانوں کی سمجھ کے مطابق اس کو جو دنیا میں ان کے جس نعمتوں کو، جن نمونوں سے وہ پہچانتے تھے، جس ایگزامپل سے وہ پہچانتے تھے، اللہ نے بطور مثال کے ذکر کر دیا ہے. حقیقت میں جنت کی نعمتیں ان سے کہیں زیادہ کیا ہوں گی، بڑھ کر ہوں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ کسی انسانی دل میں اس کا وہم و گمان بھی. اب یہ والی جو آخرت کی جو زندگی ہے نا اور جنت کی جو زندگی ہے نا، اس کا قرآن کریم اہمیت کے ساتھ چرچا کرتا ہے، تاکہ دنیا کے اندر جو انہماک ہے نا انسان کا، وہ انہماک کم ہو، یا دنیا کا غلبہ کم ہو، یا دنیا کو ترجیح دینا کم ہو، اور آخرت کی نعمتوں اور اللہ کی رضا کے لیے وہ بےتاب ہو. اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ نے فرمایا کہ یہاں اور کیا نعمتیں بیان فرمائیں، سب سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی کہ سلام، ہے نا. ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے ایک خاص محفل و مجلس میں، ہے نا، ان کو کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا، ہے نا، سلام کہا جائے گا. اور قولاً جو کہا جائے گا من رب الرحیم، اس پروردگار کی طرف سے جو کیا ہے، رحیم ہے. اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون. اب اسی موقع پہ یہاں مفسرین نے واقعات ذکر کیے ہیں یا وہ روایت ذکر کی ہیں جہاں اللہ رب العزت کے رؤیت و دیدار کا تذکرہ ہے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کا دیدار ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ پاک اہل جنت کی آنکھوں کو وہ طاقت عطا فرمائیں گے کہ وہ اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی نصیب فرمائیں. احادیث میں اس کا بہت تفصیل تذکرہ ہے نا. اور کچھ اللہ کے بندوں کو وہ ہر روز ہوگی، کچھ اللہ کے بندوں کو ہفتوں مہینوں میں ہوگی، لیکن سب جنتیوں کو ہوگی. اور اس کی احادیث میں مختلف تفصیلی روایت بھی ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں کچھ نعمتوں کی کمی تو نہیں ہے؟ وہ کہیں گے اللہ رب العزت اور کیا چاہیے، کچھ بھی نہیں. اچھا یہ والا جو لیول ہے نا، یہ دنیا میں کبھی بھی نہیں آیا تھا، کسی کے پاس بھی نہیں آئے گا. اس سے پوچھا جب اور تو کچھ نہیں چاہیے نا، تو وہ بولے نہیں بس کچھ نہیں چاہیے. آپ نے سنا کبھی کسی سے یہ کہ یار آپ کو دنیا میں جو کچھ مل گیا ہے، یا ابھی جس طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہو نا، اور تو کچھ نہیں چاہیے آپ کو؟ یہ انسان کبھی دنیا میں بول ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اس طرز زندگی میں آ ہی نہیں سکتا کہ جس میں اس کو کسی چیز کی حاجت و ضرورت نہ ہو. ہر حاجت و ضرورت اس کی کیا ہو جائے، پوری ہو جائے، ہر خواہش کی تسکین ہو جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اس کے نہ ہونے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی سے سمجھایا تاکہ ہم اس کی تمنا بھی نہ کریں. کیا ہے وہ حدیث کہ انسان کو اگر ایک سونے کا باغ ملے گا، جنگل ملے گا، تو دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسرا تو تیسرے کی، اس کا پیٹ تو قبر کی. یہ اشارہ ہے ہمارے لیے کہ بھائی یہ والے لیول پر تم کبھی نہیں آؤ گے کہ تم نا ہر اعتبار سے اپنی زندگی سے تم ایک سیٹسفائی ہو جاؤ. یہ جو سیٹسفیکیشن والا لیول ہے یہ تو کبھی آنا ہی نہیں ہے. ہاں کچھ اللہ نے رکھا، اگر کسی چیز میں رکھا تو وہ اپنی بندگی عبادت میں رکھا، اور وہ کیا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب.
ورنہ یہ اطمینان قلب اصل میں یہ جنت کی مایا ہے جس کو دنیا میں ڈھونڈنا ہی فضول ہے. دنیا میں تو اسی طرح چلے گا بھائی, کبھی نرم کبھی گرم, کچھ اچھا کچھ برا, ہے نا, تو اسی طرح دنیا کے اندر چلے گا. آخرت میں البتہ اللہ رب العزت جب ان سے پوچھیں گے بھائی کچھ تو نہیں چاہیے اللہ, کچھ بھی نہیں چاہیے, سب تم نے عطا کر دیا اللہ, تو پھر اللہ رب العزت کو فرمائیں گے کہ ایک نعمت تمہاری باقی ہے نا, اور وہ اللہ رب العزت کا کیا ہوگا, دیدار ہوگا. اور جو مختلف روایتیں ہیں, سورہ رحمان پڑھ کے سنائی جائے گی, ہے نا, سورہ رحمان پڑھ کے سنائی جائے گی, اور وہ جنتی وہ اللہ کی دیدار کی نعمت میں ایسے منہمک و مشغول ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر جائے گا. اور وہ گھر واپس جائیں گے تو ان کے خدام اور سب لوگ کہیں گے کہ بھائی تمہارے تو چہرے بدلے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو جو اللہ کے زیادہ لاڈلے اور بڑے اللہ کے نیک بندے ہوں گے, اور اللہ رب العزت روزانہ ان کو اپنے دیدار عطا فرمائیں گے. جو جنت کی اعلیٰ ترین نعمتیں وہ اللہ کی ملاقات, اللہ کا دیدار, اس کا شوق اللہ پاک ہمیں سورہ یاسین کے ذریعے سے لگانا چاہتے ہیں. بات واضح ہو رہی؟ وقت زیادہ ہو گیا تو بس انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر یہ منظر ابھی آخرت کا ختم نہیں ہوا ہے نا, اگلا پھر ایک دم سے جنت سے دوبارہ میدان محشر میں سورہ یاسین لے کے جاتی ہے, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ مُجْرِمُونَ, یعنی وہ انشاءاللہ اللہ نے کہا تو آئندہ دفعہ سے. جزاک اللہ خیر, احسن جزا.